نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب کہ جس کے کسی لفظ کے اندر، حرف کے اندر، زیر زبر، پیش، شد، مد کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم کو قرآن مجید کے اندر جمع کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی رہنما کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو قرآن مجید کے ذریعہ سے اس امت کے لیے حل فرمایا۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کے اندر جمع ہوتا رہا، محفوظ ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید سینہ بسینہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ اس زمانے تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں، ہم نے نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے لی۔ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تورات کے مختلف نسخے ہیں، زبور کے مختلف نسخے ہیں، انجیل کے مختلف نسخے ہیں، ہر ایک کے اندر فرق ہے۔ قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک
چاہے پوری دنیا کے نسخے جمع کر لیے جائیں، ایک زبر کے اندر، زیر کے اندر، نقطے کے اندر بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر لے کر آئے، اسی طرح من و عن پورے کا پورا قرآن مجید محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کا شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ سے اس کا آغاز ہوا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی، اس کے اندر اقرأ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا آغاز کیجئے، اقرأ آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ایسی واضح آیتیں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے، اس کو ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دی۔ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر ایک ادنا سے ادنا امتی، اس سے لے کر بادشاہ تک، وزیر، مشیر، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوانین رکھے ہیں، ہر ایک اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آج سے 1500 سال پہلے یہ قرآن مجید نفع مند تھا، ہدایت کی کتاب تھی، آج بھی ہے، اور اسی طرح قیامت تک یہ کتاب اسی طرح رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس طرح ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کے مسائل کو یہ قرآن مجید حل کرتا ہے، ایک شہری آدمی ہے، اس کے مسائل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ایک مزدور ہے، اس کے مسائل کو یہ قرآن مجید حل کرتا ہے، ایک معمار ہے، اس کے مسائل کو یہ قرآن مجید حل کرتا ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے لیے اس قرآن مجید سے ہدایت، اور اس کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عجمی ہو، عربی ہو، افریقی ہو، دنیا کے کسی ملک کا باشندہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، یہ ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا، بلسان عربی مبین۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطاب فرمایا، ایمان والوں کو اس کے اندر خطاب فرمایا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو قیامت تک جو آنے والے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھے کس نے پھیر دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر بہترین صورت کے اندر تجھے ترکیب دیا، تجھے بنایا، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے واقعات، عالم برزخ کے واقعات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے واقعات، سوال و جواب حشر کے واقعات، اور پھر جنت یا جہنم، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر سمو دیا۔ سابقہ انبیاء کے واقعات، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ان واقعات کو محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، رہنمائی کے لیے نازل کیا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن آج ہم نے اس کو ایک رواجی چیز بنا دیا، آج ہم نے اس کو ایک ثواب کی چیز بنا دیا، صرف پڑھنے کے لیے اس کو رکھ دیا۔ یہ ثواب کی چیز بھی ہے، پڑھنے کی چیز بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو نفاذ کرنے کا، اس کو دنیا کے اندر نفاذ اور تنفیذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ آج ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قانون الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہیں جو بندوں کے اوپر حکمرانی کے لیے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا نفاذ ہمارے ممالک کے اندر فرمائے، ہمارے حکمران، عوام، رعایا اس قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو وہ زرین دور، وہ سنہری دور دوبارہ آ سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہمیں اوج ثریا تک پہنچا سکتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید بہت ساری اقوام کو، لوگوں کو عزتیں بخشتا ہے، رفعتیں بخشتا ہے، بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ان ھذا القرآن، ان ھذا الکتاب، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعہ سے یرفع بہا اقواما ویضع بہا آخرین، کہ بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالی بلندیاں عطا کرتا ہے، بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اغماض برتتے ہیں، جو اس سے اعراض کرتے ہیں، جو اس کے نفاذ کی کوشش نہیں کرتے، وَيَضَعُ بِهَا آخرین، جو اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعہ سے ان کو پستی تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔